درختوں کے درمیان ایک ہلچل مچانے والی گھاس کے درمیان ایک اینڈی نامی چونٹی رہتی تھی۔ اینڈی عام چونٹیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ وہ نئے سفر کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ وہ بہت باہمت تھی۔ اینڈی ایک آرام دہ بل میں رہتی تھی۔ یہ بل چونٹیوں کی برادری کا خاص جگہ تھی، جہاں وہ مل جل کر کام کر کے کھانے کا سامان جمع کرتی اور نئے پیدا ہونے والے چونٹیوں کے انڈے کو جمع کرتے۔ سب مل جل کر کام کرتے تھے۔ ایک دن اینڈی بل کے باہر کھانا تلاش کر رہی تھی تو وہ ایک چمکدار اور پراسرار چیز سے ٹھوکر کھا گئی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ ایک چاندی کی چابی تھی۔ اس طرح کی چیز اینڈی نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے چابی کا تالا تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے چابی کو رکھ لیا اور تھوڑی محنت کے بعد پودوں کے نیچے ایک چھپا ہوا بڑا دروازہ ملا۔ چابی لگاتے ہی دروازہ کھل گیا۔ جب اینڈی اندر داخل ہوئی تو اسے ایک چھپا ہوا راستہ ملا جو نیچے زمین کی طرف جا رہا تھا۔ اینڈی نے نیچے کی طرف جانا شروع کر دیا۔ وہاں چمکتی ہوئی کھمبیاں مختلف کیڑے اور دوستانہ مخلوقات سے بھری ایک خوبصورت دنیا دکھی۔ یہ زمین کے نیچے بادشاہی دنیا تھی۔ یہاں پر اینڈی کا سامنا ایک بدمزاج گولبن سے ہوا، جس نے اس چابی کی اصلیت بتانے کے بدلے میں ایک پہیلی کا حل بتانے کا کہا۔ اینڈی نے پہیلی کا حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جادو جنگل کے ذریعے ایک سفر کیا۔ درخت ستاروں کی طرح چمک رہے تھے اور جانور قدیم رازوں کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ اینڈی کو اس کی دوست ایک غار میں لے گئی جس کی حفاظت ایک ڈریگن کر رہا تھا۔ ڈریگن نے اینڈی کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہاں چنگاری موجود تھی۔ اس نے بتا دیا کہ چابی نے گھاس کے میدان کا دل کھول دیا تھا، جو کہ پہلے انتہائی خوبصورتی کی جگہ تھی۔ اینڈی نے چابی کے ذریعے گھاس کے میدان کا خشک کر دیا تھا، جس سے جادو کا اثر ختم ہو گیا اور میدان ہرا بھرا ہو گیا۔ اینڈی پہیلی حل کر چکی تھی۔ اب اس نے بدمزاج گولبن کو چابی نہ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے گوبلن سے مقابلہ کیا اور جیت گئی۔ انہوں نے حاصل کی کیونکہ وہ سچے تھے اور انہوں نے سچ کا ساتھ دیا تھا، اس لیے سچائی ان کے قدموں کے نیچے آئی۔ پیارے بچوں، آپ بھی ہمیشہ سچ بولیں اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دیں۔ سچ بولنے والوں کو دنیا میں عزت ملتی ہے۔